السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ وصل سرور دو عالم صلاۃ والسلام میں آج ہم لوگ ایک اور درود پاک کے بارے میں جانیں گے، سبق حاصل کریں گے۔ اس درود پاک کی افضلیت کے بارے میں سبق حاصل کریں گے اور اس کے جو اثرات ہیں، فوائد ہیں، ان کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور وہ درود پاک ہے درود نبی الرحمت۔ درود پاک وہ عمل ہے، وہ طریقہ کار ہے، وہ ذریعہ ہے، وہ سبب ہے جس کے تھرو ایک عام انسان اپنا وصل سرور دو عالم صلاۃ والسلام کے ساتھ قائم کر سکتا ہے، اپنا رابطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم کر سکتا ہے۔ وہ ان کنٹیکٹ ہو سکتا ہے سردار دو جہان صلاۃ والسلام کے ساتھ۔ اور جو شخص ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس شخص نے اپنا رابطہ سرکار دو عالم صلاۃ والسلام کے ساتھ قائم کر دیا، یا اس کا رابطہ سرکار دو عالم صلاۃ والسلام کے ساتھ ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے اس مقام تک پہنچ گیا جس کے لیے اس کو اللہ پاک نے، اس کو خالق کائنات نے پیدا فرما کر اس فانی دنیا میں، اس عالم ناسوت میں، اس کنڈنس فارم والی زندگی میں، زمان و مکان کی قید میں تخلیق فرما کر ہدایت کی کہ اب تو یہاں اپنا وہ مقام حاصل کر جس کے لیے آپ کو، جس کے اصول کے لیے یہ قید و بند، یہ زمان و مکان، یہ سارا سسٹم جو ہے اللہ پاک نے ترتیب دیا، اور وہ مقام حاصل کر جس کے لیے اللہ پاک نے خلیفے کا جو الفاظ فرمایا ہے، اشرف المخلوقات کا جو لقب ہے دیا ہے اس مقام کو، اس مقام کو حاصل کر۔ اور یہ مقام وہ شخص حاصل کر سکتا ہے جس کا رابطہ، جس کا وصل سرکار دو عالم صلاۃ والسلام کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس عظیم ہستی کے ساتھ جب ایک انسان کا وصل قائم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اپنی معراج تک پہنچ گیا، وہ شخص اس مقام تک پہنچ گیا جس کے لیے اللہ پاک نے اس کو پیدا فرما کر ادھر بھیجا، اس مقام تک پہنچ گیا جس کو احسن تقویم کہا گیا ہے، اس مقام تک پہنچ گیا جس کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، اس مقام تک پہنچ گیا جس کے لیے اللہ پاک نے کہا کہ میں اس کا کان، اس کا ہاتھ بنوں گا۔ تو اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے درود پاک ہم لوگوں کو خلوص دل سے، ادب سے پڑھنا چاہیے۔ اور اللہ پاک نے بھی کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلوٰت و سلام پر صلوات بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلوات و سلام پر صلوات بھیجا کرو اور خوب سلام بھی۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، یہ آیت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سلام بھیجو، جس طرح کہ میں اور میرے فرشتے ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ درود پڑھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرنا چاہیے۔ اگر خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک ہو گئی ہے تو وہ صورت دل نشین کر کے اس پر تصور جمانا چاہیے۔ اگر زیارت نہ ہوئی ہو تو زیارت کا طلبگار رہنا چاہیے۔ جب درود پاک پڑھتے پڑھتے تعداد کی کثرت ہو جائے گی تو درود پڑھنے والے کی روح کا مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں آنا جانا ہوگا۔ وہ پڑھنے والا اور جو پڑھنے والا شخص ہے، اس کی روح جو ہے صلوات و سلام کی یاد میں گم ہو جائے گا، اور جون جون ان کی محبت میں زیادہ محو ہوگا، اسی نسبت سے اس کی روح پر انوارات الہیہ کا نزول ہوگا، اور دن بدن اس پر رحمت خداوندی بڑھتی جائے گی، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ وہ اپنے گرد جو ہے نور ہی نور محسوس کرے گا، اور وہ اس کا جو روح ہے اس نور کے ساتھ کنیکٹ ہو کر روحانیت سے مالا مال ہو جائے گا۔ درود شریف پڑھنے کے ٹائم یا جو شخص درود پاک پڑھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنا جسم اور لباس بھی پاک و صاف رکھے، اور سب سے بڑی پاکی خیال کیے کوشش کرے جب وہ درود پاک پڑھتا ہے تو اپنے خیال کو ادب کے جو ہے رسی سے باندھ لے، کیونکہ با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار۔ تو ادھر جو ہے ادب جو ہے بہت کام دیتا ہے۔ با ادب با نصیب بنتا ہے، بے ادب بے نصیب بنتا ہے۔ تو ادب جو ہے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو کوشش کریں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب صلوات بھیج رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ادب میں رہیں۔ جتنا با ادب ہوں گے اتنا اچھا ہے۔ تو یہ جو درود پاک ہے، درود نبی و رحمت، اس کے بارے میں حضرت بریدہ بن حسیب السلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں سلام عرض کرنے کا طریقہ تو معلوم ہے، مگر ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہم آپ پر صلوات کیسے پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درود نبی و رحمت کے الفاظ مبارکہ پڑھے، فرمائے اور ان کو بتائے کہ ترتیب یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا، اس لیے آپ کو رحمت العالمین کہا جاتا ہے۔ لہٰذا جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال رہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس درود پاک کو روزانہ کثرت سے پڑھنے کا معمول بنائے، تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کو اس کے شامل حال کر دے گا، جس کے باعث اسے دنیا میں ہر طرح سے آسانیاں پیدا ہو جائے گی، اس کے ہر کام
جو ہے آسان ہو جائے گا اللہ پاک کی مہربانیوں سے، اس پر اللہ اپنی نعمتوں کا بارش کر دے گا۔ غرض یہ کہ اس دنیا میں کسی نہ کسی صورت میں اس پر اللہ تعالیٰ کا رحمت کا اظہار ہوتا رہے گا، اور آخرت میں اسی رحمت کی بنا پر اس کی بخشش ہو جائے گی۔ جو شخص اس درود کو روزانہ 80 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے اور ہمیشہ کے لیے پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ اس درود کی بدولت وہ آہستہ آہستہ امیر ہو جائے گا، حتیٰ کہ بے پناہ دولت جمع ہو جائے گی۔ جس شخص کو نیک اعمال کی توفیق میسر نہ آتی ہو، اگر نیک کام کرنا بھی چاہتا ہو تو مگر شیطان وسوسے سے ڈال کر نیکی سے پھسلا دیتا ہے، اس کے لیے یہ درود بہت مفید ہے۔ وہ اسے روزانہ صبح اٹھتے وقت 100 مرتبہ اور رات کو سوتے وقت 70 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اس کو نیک کام کرنے کا توفیق اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ آئیے آپ درود پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل صلاتک و رحمتک و برکاتک علی محمد وعلی آل محمد کما جعلتہا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل صلاتک و رحمتک و برکاتک علی محمد وعلی آل محمد کما جعلتہا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل صلاتک و رحمتک و برکاتک علی محمد وعلی آل محمد کما جعلتہا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ ہے درود نبی الرحمت۔ درود پاک کی تلاوت کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔